پہلے قسم کا شک یہ ہے کہ جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس پر کوئی دھیان نہیں دینا ہے. جن شک و شبہات کا کوئی دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں دینی ہے، وہ 5 عدد ہے جو کل بیان ہو چکے. کچھ شکوک وہ ہیں، شکیات نماز وہ ہیں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں. وہ 8 شکوک ہیں. 8 قسم کے شک نماز کو باطل کر دیتے ہیں، یعنی نماز پھر سے پڑھنی ہے. 1، 2 رکعتی نماز میں شک ہو جائے. اب 2 رکعتی نماز کا مطلب کیا ہوا؟ چاہے وہ صبح کی ہو، چاہے وہ ظہر و عصر کی پہلی دوسری ہو، چاہے وہ مغرب و عشاء کی پہلی دوسری ہو. 2 رکعتی نماز میں یا پہلی دوسری رکعت میں شک ہو جائے تو نماز باطل ہے، پھر سے آپ کو پڑھنا ہوگا. چاہے صبح کی نماز میں شک ہو جائے کہ پہلی ہے کہ دوسری ہے تو نماز پھر، ظہر کی نماز میں شک ہو جائے پہلی ہے کہ دوسری ہے، مغرب عشاء کی جی یعنی پھر سے پڑھنی ہوگی. جی بالکل، وہیں پر توڑ دی جائے گی نماز، نماز ختم ہو گئی. کچھ نہیں، نماز پھر سے پڑھنی، کچھ نہیں، پھر سے پڑھنی. ٹھیک ہے نا؟ چاہے عیدین کی ہو، چاہے جمعہ کی ہو، جو بھی ہو، پہلی دوسری میں جہاں شک ہوا وہاں نماز باطل ہے. ابھی آہستہ ابھی تو شروع کیا ہے. 8 قسمیں ہیں تو ابھی 8 قسمیں، پہلی قسم بتا رہے ہیں. وہ شکوک نماز میں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں وہ 8 ہیں. تو 8 میں سے ابھی آپ کو پہلا بتایا ہم نے، اور وہ کیا ہے؟ وہ 2 رکعتی نماز. 2 رکعتی نماز، چاہے ذاتی طور پر نماز 2 رکعتی ہو، چاہے ذاتی طور پر نماز 2 رکعتی نہ ہو، 3 رکعتی ہو، 4 رکعتی ہو، جو بھی ہو، پہلی دوسری میں. تو اب 2 رکعتی نماز جیسے صبح کی، 2 رکعتی نماز جیسے عید کی، بقرعید کی، 2 رکعتی نماز جیسے جمعہ کی، ان سب میں نماز باطل پھر سے پڑھنی ہوگی. جہاں شک ہوا 2 رکعتی نماز نہیں ہے، 4 رکعتی نماز ہے لیکن پہلی دوسری میں شک ہے، نماز باطل. دوسرا شک جس میں نماز باطل ہوتی ہے 3 رکعتی نماز، یہ تو معلوم ہے صرف نماز مغرب ہے. اسی طریقے سے عشاء، ظہر، عصر، دوسری تیسری میں بھی شک ہوا اگر آپ کو، تب بھی نماز باطل ہے. 3 رکعتی نماز میں، 3 رکعتی نماز میں اگر شک ہوا تو نماز باطل ہے کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے. اس میں بھی نماز ہو جائے گی تو باطل. تیسرا شک 4 رکعتی نماز میں جبکہ پہلی رکعت میں شریک ہو، جس طرح شک کرے کہ پہلی ہے یا دوسری، یا پہلی ہے یا تیسری یا چوتھی. 4 رکعتی نماز میں پہلی رکعت میں شریک ہو اور اسے شک ہو جائے کہ پہلی ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے، تو یہاں پر بھی نماز باطل ہو جائے گی. وہی ہے کہ پہلی رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے. اگر شک ایسا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. چوتھا شک، چوتھے قسم کا شک 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے پہلے، 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے پہلے بشرطے کہ دوسری رکعت میں بھی شریک ہو. جس طرح شک کرے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت یا چوتھی رکعت، دوسرے سجدے سے پہلے. پورا وہی مسئلہ ہے، یعنی دوسری رکعت شامل اگر ہو جاتی ہے دوسری اور تیسری رکعت، کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے، تو نماز باطل ہو جائے گی. 4 رکعتی نماز میں جب دوسری اور پانچویں کے درمیان ہو، دوسری رکعت ہے کہ پانچویں رکعت ہے، تب بھی نماز باطل ہو. عرض کیا کہ یہ سب مسئلے، مثلا بقول ایک بزرگ عالمی کو کوئی جن کو ہی یہ جو ہے وہ شک ہوتا ہوگا کہ دوسری ہے کہ پانچویں ہے، کبھی جو ہے وہ آدمی کو پانچویں رکعت کا شک نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ سب مسائل اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا سرفرا پیدا ہو گیا جو اتنا شکی ہے تو اس کو شک ہو رہا ہے کہ ہم نے دوسری پڑھی ہے کہ پانچویں پڑھی ہے مثلا، تو اس کے لیے مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے. اسی طریقے سے چھٹا مسئلہ، تیسری اور چھٹی میں شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. چوتھی اور چھٹی میں شک ہو جائے، چوتھی رکعت ہے کہ چھٹی رکعت ہے، تو اب یہ دیکھ رہے ہیں سب کسی کو شک ہی نہیں ہوگا ایسا کبھی.
کہ چھٹی رکعت کا، لیکن ہو جائے کسی کو. عرض کیا تھا کل کہ کیمسٹ میں ہر قسم کی دوا رکھی رہتی ہے. یہ دوا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر دوا کھائی لی جاتی ہے. عدد رکعات میں شک ہو جائے، کتنی پڑھی ہے یہی نہیں معلوم ہے، 1 پڑھی ہے کہ 2 پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے کہ 8 پڑھی ہے، ان تمام صورتوں میں نماز باطل. اب بس جو مسئلہ بچا وہ کون سا بچا کہ جو بھی شکوک سلام علیکم قابل اصلاح ہے وہ فقط 4 رکعتی نماز میں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 4 رکعتی نماز میں بھی تیسری اور چوتھی کا شک ہے. بس جو عام طور پر انسان کو ہوتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت کا شک. ایک قسم کا شک بتا دیا معتبر نہیں ہے، ایک دوسری قسم کا شک نمازی باطل ہے، ختم ہے. اب جو شک قابل اصلاح ہے جس میں نماز کو نہیں توڑنا ہے وہ ہے تیسری اور چوتھی رکعت کا شک. اب تیسری اور چوتھی رکعت میں مختلف طریقے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں. 4 رکعتی نماز میں دونوں سجدے کے بعد جب شک ہو کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو اس کی تیسری رکعت قرار دے کر نماز کو تمام کرے. اس کے بعد 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر احتیاط کی نماز پڑھے. نماز احتیاط 1 رکعت یا 2 رکعت بیٹھ کے. ساری باتیں دوسرے سجدے کے ختم ہونے کے بعد. ادھر کیا بتایا تھا؟ دوسری تیسری میں جو ہے وہ شک، چوتھی میں شک جب جو ہے وہ 2 سجدے سے پہلے ہو. یہاں 2 سجدے کے بعد شک ہے. دونوں سجدے کے بعد اگر شک ہو کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری یا چوتھی تو چوتھی قرار دے، یعنی نماز کو تمام کرے اور پہلے 2 رکعت کھڑے ہو کر پھر 2 رکعت بیٹھ کے پڑھے. اگر دونوں سجدے تمام کر کے شک ہو رہا ہے کہ نماز دوسری تھی کہ تیسری تھی کہ چوتھی، تو اس کو چوتھی مانے گا، اور 2 رکعت بیٹھ کے نماز احتیاط اور 2 رکعت کھڑے ہو کے نماز احتیاط پڑھے گا. تیسری، دونوں سجدے کے بعد اگر شک ہو کہ یہ دوسری رکعت ہے یا چوتھی تو چوتھی قرار دے کر نماز تمام کرے گا، پھر 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے گا. چوتھا قسم کا شک، اگر یہ شک ہو کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی، یہ تو عام طور پر جو شک ہوتا ہے کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، تو چوتھی قرار دے کر نماز تمام کرے گا اور 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے گا. اگر شک ہو کہ تیسری ہے یا چوتھی یا پانچویں تو فوراً بیٹھ جائے گا. تیسری ہے کہ چوتھی ہے کہ پانچویں ہے تو فوراً بیٹھ جائے گا اور نماز تمام کر کے 2 رکعت کھڑے ہو کر 2 رکعت بیٹھ کر نماز پڑھے گا. چھٹی قسم، اگر شک ہو کہ یہ رکعت تیسری ہے یا پانچویں تو فوراً بیٹھ جائے گا اور نماز تمام کر کے 1 رکعت کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھے گا. 7ویں صورت، حالت قیام میں چوتھی یا پانچویں ہونے میں شک ہو. کھڑا ہو گیا، حالت قیام میں چوتھی یا پانچویں میں شک ہو تو فوراً بیٹھ کر نماز تمام کر کے 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے. اور اگر یہ شک دونوں سجدوں کے بعد ہوا ہو تو نماز تمام کر کے 2 سجدہ سہو بقصد واجب ادا کرنا چاہیے. اگر یہ شک ہو کہ یہ 5ویں رکعت ہے یا چھٹی، عرض کیا کہ یہ سب مسئلے کسی کو نہیں پیش آئیں گے کہ 5ویں ہے کہ چھٹی ہے کہ 7ویں ہے، یہ شک ہی عام طور پر کسی کو پیش نہیں آتا ہے. اگر یہ شک ہو کہ یہ 5ویں رکعت ہے یا چھٹی رکعت تو فوراً بیٹھ کر نماز تمام کرے، 1 مرتبہ کی نیت سے 2 سجدہ سہو اور احتیاطاً قیام زائد کے عوض میں 2 سجدہ سہو بجا لائے. اب سوال ہے کہ نماز احتیاط پڑھی کیسے جاتی ہے؟ اصل بات یہ ہے، اس پر بات تمام کر دی جائے آج کی کہ نماز احتیاط پڑھی کیسے جاتی ہے. نماز احتیاط کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ نے جہاں پر نماز تمام کی، سلام دیا آپ نے، جیسے تیسری چوتھی میں شک ہے آپ کو تو آپ نے چوتھی مان لیا اسے اور نماز تشہد سلام دے کے ختم کیا. کسی سے بات نہیں کرنا ہے، کسی سے بولنا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، کچھ بولنا نہیں ہے،
ذہن میں نیت کرنا ہے کہ نماز احتیاط پڑھتا ہوں 1 رکعت یا 2 رکعت بیٹھ کے، جو بھی 1 رکعت واجب قربتاً اللہ، سب نیت، ہاں سب نیت ذہن میں کرنا ہے، بولنا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے سورہ الحمد پڑھنا ہے، اور سورہ الحمد پڑھ کے رکوع اور سجدہ بجا لانا ہے، اور پھر اس کے بعد تشہد سلام، نماز ختم ہو۔ وہ اتنی سی ہے نماز احتیاط، نہیں کوئی ضرورت نہیں، بس ایک سورہ الحمد پڑھ لیا، ایک بار بس سورہ الحمد پڑھنا ہے، رکوع سجدہ، اور اس کے بعد تشہد سلام، نماز ہو گئی، نماز احتیاط، بس یہی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ بیٹھ کے 2 رکعت، تو بیٹھ کے 2 رکعت، کچھ نہیں پڑھنا، کچھ نہیں پڑھنا، جیسے نافلہ پڑھتے، بالکل 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 بالکل۔ وہی بتا رہے ہیں، جب چوتھی پانچویں کا شک ہو جائے، سجدے سے پہلے دوسری چوتھی، دوسری ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے، 2 سجدے کے بعد ہو جائے، تو اس میں کہا ہے 2 رکعت بیٹھ کے 2 رکعت کھڑے ہو کے، 2 3 4 میں جب شک ہو دوسرے سجدے کے بعد، ہاں کم ہی ہوگی، جو عام طور پر شک ہوتا ہے وہ 3 اور 4 کے درمیان شک ہوتا ہے، بس اور بس، اس سے زیادہ بس جو آپ کے لیے ہے اور روزمرہ کے نمازی کے لیے ہے، وہ 3 اور 4 کے درمیان کا شک ہے، اس کے علاوہ کوئی شک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی شک نہیں، کوئی عام طور پر ہوتا ہی نہ دوسری نہ تیسری، نہ آپ کوئی ایسا ہی شکی ہو، کوئی ایسا ہی جو ہے وہ نسیان کے مرض میں مبتلا ہو، تو وہ تو الگ سی بات ہے، تو اس کے لیے مسئلہ ہے۔ کثیر الشک کا کوئی اعتبار نہیں، تو پہلے ہی دن میں کہہ دیا، وہ تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ جو شکوک معتبر نہیں ہیں ان میں کثیر الشک کا شک ہے، یعنی جو شکی مزاج ہے، اس کے لیے عرض کیا تھا کل کے معصوم نے کہا کہ تم بغیر وضو کی نماز پڑھو، ختم بات۔ ہاں جی، ابھی بتا رہے ہیں، ابھی بتا رہے ہیں۔ سجدہ سہو کے موارد ہیں، الگ مسئلہ ہے اس کا، ٹائم 7:40 ہو گیا، آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم بتا دیں گے، پورے اس کے موارد ہے، کہاں کہاں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر چند جگہوں پر سجدہ سہو واجب ہے، 5 موارد ہیں جہاں سجدہ سہو واجب ہے، 5 جگہوں پر سجدہ سہو واجب ہے۔ نماز میں بھولے سے یا تمام ہونے کے خیال سے کلام کرنے لگے، نماز پڑھتے پڑھتے کسی سے بات کرنے لگا، بھول گیا کہ نماز کی حالت میں بات چیت کرنے، سنو کہاں وہ چلنے مسئلہ، بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا ایسا، یا یہ تصور کر لے کہ نماز ختم ہی ہو گئی ہے، بات کرنے لگے، تو یہاں پر سجدہ سہو واجب ہے۔ 2، ایک سجدہ بھول جائے، ایک سجدہ بھول جائے نماز میں، دونوں سجدہ بھول جائے گا تو نماز ہی باطل ہے، ایک سجدہ بھول جائے تو نماز کے بعد سجدہ سہو۔ تشہد بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ جس جگہ سلام کہنا چاہیے، جہاں سلام مطلب دوسری رکعت میں سلام نہیں ہے، سلام کہہ دے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ بیٹھنے کی حالت میں 4 اور 5 رکعت کے درمیان کھڑے ہونے کی حالت میں یا 5 اور 6 رکعت میں شک کرنے سے، وہی جو اپنے سے مربوط نہیں ہے، 5 اور 6 میں جو ہے وہ شک کرے تو اس میں سجدہ سہو بھی ہے۔ تو 5 موارد ہیں جس میں سے 4 ہم سے مربوط ہے، 5واں ہوئے گا نہیں، تو 4 موارد ایسے ہیں جس میں سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز تمام کر کے نیت کرے گا، نماز پوری ختم ہو گئی تو سجدہ سہو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، نیت کرے گا کہ سجدہ سہو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ،
اور اس کے بعد 2 سجدے میں چلا جائے گا، 2 رکعت سجدہ کرے گا اور سجدے میں یہ پڑھے گا بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان دونوں میں سے کچھ بھی پڑھ لے گا اور پھر دونوں سجدے سے سر اٹھائے گا اور پھر اس کا تشہد سلام مختصر پڑھے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سجدہ سہو پڑھنے کا طریقہ، دونوں سجدے میں یہ پڑھا جائے گا بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ، دو میں سے کوئی ایک بھی پڑھے تو جی ہاں یہی ذکر کرنا ہی ہے، نہیں بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان دونوں کو پڑھ لے گا تو سجدہ قرآن میں جو واجب سجدے ہیں ہاں اس میں کیا نماز میں عام طور سے پڑھتے وہی پڑھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو توضیح المسائل وہاں سے اٹھا لیجیے آپ، رکھیے ان کی یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اسی میں بھی لکھا ہے، یہاں لکھا ہے قرآن مجید کے 4 واجب سجدے ہیں، 21، 24، ہاں 27، تو ان 4 سوروں میں سجدہ الف لام میم تنزیل ہے، حام میم سورہ فصلت ہے، سورہ والنجم ہے، سورہ اقرا بسم ہے، یعنی سورہ سجدہ، سورہ فصلت، سورہ نجم اور سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس میں دعا سجدہ جو ہے وہ یہ سجدت لک یا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتک ولا مستنکفا ولا متعظما بل انا عبد ذلیل خائف مستجیر، اتنے گوگل پر سرچ کریں گے مل جائے گا، نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، نہیں ہے تو سجدہ سبحان اللہ کہہ دے گا، لیکن یہ کر سکتا ہے اور جو کیفیت سجدے کی سیم ایسی سجدہ کا رکھ کے قبلہ نہیں، اس میں کوئی قبلہ رخ رہے تو اچھی بات ہے۔ قرآن مجید کے سجدے میں شرط نہیں ہے جو ہے وہ سجدہ گاہ کی، ہاں آپ کچھ کر رہے قبلہ رخ تو اچھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ خود قرآن پر بھی سجدہ کر سکتا ہے، ہاں ہاں زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، اس میں ذکر بتایا وہ پورا وہی پڑھنا پڑے گا۔ کہا تو نہیں یاد ہے تو کچھ بھی پڑھ لیجئے، لیکن بہتر ہے کہ یہی پڑھا جائے، جو معصوم نے بتایا وہ یہی بتایا ہے، ہاں 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 ہاں، لیکن بہتر ہے کہ یہ پڑھا جائے، مستحب کا بھی یہی ذکر ہے، اور جو 11 مستحب سجدے ہیں ہاں ہاں سب میں یہی پڑھا جائے، یہی پڑھے گا، یہی جو ہے اس کے بعد سجدے میں جا کر ایک مرتبہ پڑھے گا، جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 2 سجدہ نہیں ہے، بس ایک ہی سجدہ ہے اس میں قرآن کا جو سجدہ، اس کو گوگل پر سرچ کر کے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اب تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئی کہ یاد نہیں رہے گا فلاں رہے گا، یہ سب زمانہ اب ختم ہو گیا، یہ سب جو ہے وہ آپ اس کو گوگل پر سرچ کیجئے گا، یہ لکھا ہوا بھی آ جائے گا، بولتا ہوا بھی آ جائے گا، ہاں توضیح المسائل میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا قرآنی سجدہ، نہیں ابھی باقی، ابھی تو ہاں کل کریں گے انشاءاللہ، کل کر دیں گے، ہاں ہاں کل انشاءاللہ، کل نجاست چھیڑ دیں گے، ہاں ہاں کل نجاست کی بات چھیڑ دیں گے انشاءاللہ خدا نے چاہ۔ یہ جماعت کے لیے کچھ امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں، مثلاً صبح کی، ان کے بیان کے آگے ہم اپنے کو بھی دہرا سکتے ہیں یا خاموشی سے؟ ہرگز نہیں، امام جماعت نماز جماعت ہو رہی ہے، چند مراحل ہیں جماعت میں، کچھ موارد ہیں کہ جس میں دہرائیے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، آپ بتا رہے ہیں کہ کر کے، اور کچھ موارد ایسے ہیں کہ اس میں نہ دہرائیے گا تو حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں دہرانا نہیں، خود پڑھنا ہے۔ جہاں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی وہ ہے قرات کا مسئلہ،
یعنی اللہ اکبر کے بعد امام جماعت جو حمد و سورہ پڑھتا ہے اس کو اگر آپ نے دہرا دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی نماز فرادہ ہو جائے گی آپ کی، اور فرادہ ہو جائے گی، آپ فرادہ کے قوانین کی رعایت نہیں کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، مطلب اس طریقے سے باطل ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ نے امام کے سورہ الحمد پڑھا اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں سورہ الحمد، تو آپ کی نماز ہو جائے گی فرادہ، اور فرادہ ہو جائے گی تو فرادہ کے جو طریقے ہیں وہ آپ اپنائیں گے نہیں تو آپ کی نماز چلی جائے گی۔ تو یہاں تو بالکل نہیں، تم چپ پہ سنتے رہنا ہے۔ جہری نمازوں میں، جہری نماز کا مطلب کیا ہوا؟ صبح کی، مغرب کی اور عشاء کی پہلی دوسری، ٹھیک ہے؟ اس میں اگر آپ قرات میں بولیں تو آپ کے لیے مشکل ہے، یعنی آپ کی فرادہ ہو جائے گی، آپ کے بعد والے کی جو ہے وہ کیا نام ہے کہ اگر پہلی رکعت میں آپ ہیں تو اس آپ کے بعد جو اس طرف اس کی سب کی چلی جائے گی نماز، اگر آپ بول دیے تو دیکھو اس کا اتصال ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ پیچھے ہیں تو آپ کی جائے گی نماز، چونکہ ادھر سے اتصال ہے ادھر سے اتصال ہے، لیکن اگر پہلی صف میں آپ بول دیے تو آپ کے بعد والا جو اس کی سب کی نماز گئی، اس لیے کہ وہ آپ کی فرادہ ہو گئی، اس کی اتصال باقی نہیں ہے۔ قرات کے بعد رکوع ہے، سجدہ ہے، ان سب میں آپ کو بولنا ہے، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ آپ کو بولنا ہے، امام بھی بول رہا ہے آپ کو ہی بولنا ہے، سجدے میں ذکر سجدہ امام کو بولنا ہے آپ کو ہی بولنا ہے، قنوت میں آپ کو ہی بولنا ہے، خود بولنا ہے، چاہے جو امام بول رہا ہے وہ دہرائیے یا اپنے سے پڑھیے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، لیکن وہ آپ کو کرنا ہے۔ ذکر رکوع میں اگر آپ چپ رہیے گا تو حرام ہے، اگر جان بوجھ کے کرتے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی، جان بوجھ کے اگر چپ رہتے ہیں، معلوم ہے کہ بولنا چاہیے اور چپ رہتے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کے نہیں تو کار حرام ہے، مطلب معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اب رہا سوال جہری نمازیں نہیں، اخفاتی نمازیں، یعنی ظہر عصر کی پوری اور مغرب عشاء کی تیسری یا چوتھی۔ تو مغرب کی تیسری میں آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے یا سورہ الحمد پڑھنا ہے، وہی پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی میں بھی اسی طریقے سے، عشاء کی بھی تیسری اور چوتھی میں اسی طریقے سے، عصر اور ظہر کی بھی تیسری اور چوتھی میں ایسے ہی پہلی دوسری میں آپ بتا رہے ہیں۔ ظہر عصر کی پہلی دوسری میں کیا کریں گے؟ اس میں تو امام کی آواز نہیں آتی ہے، ہم ظہر عصر کی بات کر رہے ہیں، ہم ظہر عصر کی بات کر رہے ہیں، امام کی آواز نہیں آتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ چپ نہیں رہیں گے، اس میں آپ ذکر کرتے رہیں گے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ بہتر ہے، سب سے اچھا ذکر جو بہترین ذکر جس میں ریا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ذکر خلوص، ذکر اخلاص، ایک ہی ذکر ہے وہ نہ، جو بھی ذکر کریں اس میں لب ہلے گا، آپ کا لب ہلے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ بول رہے ہیں، سمجھ جائے گا آدمی کہ آپ کچھ بدبدا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ذکر ہے جس میں آپ کتنا ہی پڑھتے رہیے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ایسا ہے، اللہ 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 اللہ، آپ کتنا ہی پڑھ جائیے، تو کوئی بھی پڑھے اللہ اللہ بولتے رہیے یا سبحان اللہ کہتے رہیے، وہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ بہترین ذکر یہ ہے کہ کوئی سمجھے گا بھی نہیں اور یہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ذکر کرتے رہنا ہے۔ جہاں اتنی دور ہیں آپ جہری نمازوں میں، صبح کی، ظہر اور مغرب عشاء کی پہلی دوسری رکعت میں اتنی دور ہیں کہ امام جماعت کی آواز نہیں آ رہی، صرف زمزمے کی آواز آ رہی کچھ، تب بھی اسی کو فالو کرنا ہے، تب بھی نہیں پڑھنا ہے، اسی کو بھن 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 جو آواز آتی ہے، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں ہم، لیکن اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کو سنتے رہنا ہے، خود نہیں پڑھنا۔ مگر یہ کہ اب اتنا دور ہیں کہ بالکل ہی جو ہے وہ آواز امام کی نہیں آ رہی ہے، تب اس وقت پھر ذکر کا مسئلہ آتا ہے، نماز جماعت۔ اور کسی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ لیکن میرے ذہن میں چل رہا ہے الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں، پورا انہوں نے پڑھا،
میرے ذہن میں اگر چل رہا منہ سے نہیں آ رہا تب چلے گا؟ ذہن میں کیوں چل رہا ہے؟ آپ سنتے رہیے، آپ سنتے رہیے، بس سنتے رہیے، آپ بس وہی سن نہیں ہے، اس میں استماع شرط ہے کہ جو امام جماعت پڑھ رہا ہے اس کو سنیں۔ اتنی دور ہے کہ آواز بالکل بھی نہیں آ رہی، ایک دم بالکل نہیں آ رہی ہے تب کوئی بھی ذکر، بھائی سبحان اللہ الحمدللہ، ذکر تو وہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ہے نہ، بالکل نہیں پڑھنا، بالکل نہیں پڑھنا۔ اور کسی کو سوال تو نہیں ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ خدا توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ اس جلسے کے صدقے میں خدا بند عالم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت طاعت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ اس جلسے کے صدقے میں خدا بند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے ظہور کے صدقے میں اس بلا اور اس وبا کو تمام شیعان حیدر کرار سے نجات عطا فرمائے، دور کر دے، اور شیعان حیدر کرار کے صدقے میں دنیا کے تمام مظلوموں سے اس بلا اور اس وبا کو دور کر دے، اور جو لوگ اس بلا اور اس وبا کے بانی ہیں خدا بند عالم اس دنیا میں انہیں ذلیل و رسوا کرے، اور ہم سب کو زندہ رکھے کہ ہم ان کی ذلت و رسوائی کو دیکھیں۔ اور جن لوگوں نے اس وبا اور اس بلا کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کیا ہے خدا بند عالم ان کی دنیا اور آخرت کو نیست و نابود فرمائے۔ خدا بند عالم جس طریقے سے اس بلا اور اس وبا کے بہانے سے دنیا کے افراد بھوک مری اور ذہنی خلفشار اور ٹینشن اور دباؤ کے شکار ہوئے ہیں، اس ماہ رمضان کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور کے صدقے میں خدا بند عالم انہیں نجات عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کرونا وبا کی بنیاد پر حالات کے پیش نظر دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کو خدا بند عالم صاحب ماہ مبارک رمضان کے ساتھ محشور کرے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرمائے۔ وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل